बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे मोअज़्ज़ज़ सामईन इकराम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरी प्यारी इस्लामी बहन और मेरे मोहतरम इस्लामी भाइयों, आज हम एक ऐसे शख्सियत का तज़किरा करने जा रहे हैं कि जिसका नाम लेते ही दिल अकीदत से भर जाता है, आंखें नम हो जाती हैं और रूह को एक अजीब सी ताकत महसूस होती है। ये वो शख्सियत है जिसके बारे में आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, अगर मेरे बाद कोई नबी होता तो वो उमर बिन खत्ताब होते। ये वो हस्ती है जिसके इस्लाम कबूल करने पर मुसलमानों ने पहली मर्तबा खुलकर काबा शरीफ में नमाज अदा की। ये वो शख्सियत है जिसके अदल की मिसाल आज भी दुनिया की यूनिवर्सिटियों में दी जाती है। ये वो शख्सियत है जिसकी हिम्मत से शैतान रास्ता बदल लेता था। आज यकम मुहर्रमुल हराम के मौके पर हम खलीफा सानी अमीरुल मोमिनीन मुरादे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की जिंदगी, उनके अदल, उनकी सादगी, उनकी अहले बैत से मोहब्बत, उनके अजीम कारनामों और उनकी दर्दनाक शहादत का तज़किरा करेंगे। वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए, क्योंकि इसमें ऐसे वाक़यात बयान होंगे जो आपके दिल को हिला कर रख देंगे। हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का सलाम कबूल करना। हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु सलाम के इब्तदाई दौर में इस्लाम के सख्त खिलाफ थे। एक दिन गुस्से में तलवार लेकर निकले कि नाउज़ बिल्लाह, आज आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम को मैं यानी कि अल्लाह के रसूल को शहीद करूंगा। रास्ते में एक शख्स मिला और पूछा, उमर कहाँ जा रही हो? कहा, मैं आज नाउज़ बिल्लाह नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को शहीद करने जा रहा हूँ। उसने कहा, पहले अपने घर की खबर ले लो, तुम्हारी बहन, तुम्हारा बहनोई मुसलमान हो चुके हैं। हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फौरन अपनी बहन के घर पहुंचे। वहां सूरत तहा की तिलावत हो रही थी। गुस्से में बहनोई को मारा और बहन को भी जख्मी कर दिया। जब बहन के चेहरे से खून बहता देखा तो दिल नरम पड़ गया। कहने लगे, मुझे भी वो कलाम दिखाओ जो तुम पढ़ रहे थे। बहन ने कहा, पहले वजू कर लीजिए, फिर कुरान लिए। जब वजू किया फिर कुरान लिया और सूरत तहा की आयाते मुबारका पढ़ी। जैसे जैसे आयाते मुबारका पढ़ते गए, अल्लाह की रहमत से दिल बदलता गया, आंखों से आंसू जारी हो गए। और फिर फरमाया, मुझे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास ले चलो। जब दारे अरकम पहुंचे तो सहाबा कराम रज़ी अल्लाह ताला अन्हुम खौफजदा हो गए, लेकिन आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, दरवाजा खोलो, अगर अल्लाह ने इसके लिए खैर रखी है तो हिदायत जरूर देगा। हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अंदर आए, कलमा पढ़ा और मुसलमान हो गए। जैसे ही हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु मुसलमान हुए, मक्के की फजाएं अल्लाहु अकबर के नारों से गूंज उठी। अब्दुल्लाह बिन मसऊद फरमाते हैं कि हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का सलाम लाना फतह था। अब दूसरा वाकया सुने कि हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की आदत थी कि रातों को मदीना की गलियों में गश्त करते थे। एक रात एक खैमे के पास से गुजरे, बच्चे रो रहे थे, माँ हांडी जला रही थी। हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने पूछा, बच्चे क्यों रो रहे हैं? उसने कहा, भूख से। पूछा, हांडी में क्या है? कहने लगी, पानी और पत्थर है। मैं सिर्फ बच्चों को बहला रही हूँ ताकि वो सो जाएं। फिर कहा, कयामत के दिन उमर से हिसाब लूंगी। उस औरत ने जब ये कहा कि कयामत के दिन मैं उमर से हिसाब लूंगी, ये सुनकर हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु लरज़ उठे। बैतुल माल गए, आटे की बोरी उठाई, घी और खजूरें उठाई। साथ वाले साथी ने अर्ज किया, मैं उठाता हूं। तो फरमाया, क्या कयामत के दिन
تو عمر کا بوجھ اٹھاؤ گے؟ قیامت کے دن کیا تم عمر کا بوجھ اٹھاؤ گے؟ خود بوری کندھے پر رکھی، عورت کے گھر پہنچے، اپنے ہاتھوں سے کھانا بنایا، بچوں کو کھلایا، یہاں تک کہ بچے ہنسنے لگے۔ پھر فرمایا اب عمر مطمئن ہو گیا۔ میری پیاری اسلامی بہنوں، میرے محترم اسلامی بھائیوں، دریائے فرات کے کنارے ایک کتا بھی بھوکا مر گیا تو ایک دن حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ خطاب دے رہے تھے اور فرمایا اگر دریائے فرات کے کنارے ایک کتا بھی بھوکا یا پیاسا مر گیا تو مجھے ڈر ہے کہ اللہ عمر سے اس کے بارے میں سوال کرے گا۔ سوچیں، وہ شخص جس کے زیر حکومت لاکھوں مربع میل کا علاقہ تھا، اسے ایک جانور کی فکر تھی۔ آج انسان کا حق کھا رہا ہے مگر کسی کو فکر نہیں۔ مگر حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ ایک کتے کی بھوک پیاس سے بھی ڈرتے تھے، یہ تھا ان کے دل میں خوف خدا۔ ایک اور واقعہ سنیں کہ ایک رات گشت کے دوران ایک گھر کے قریب سے گزرے، اندر ماں اپنی بیٹی سے کہہ رہی تھی کہ دودھ میں پانی ملا دو تاکہ دودھ زیادہ منافع دے۔ بیٹی نے جواب دیا امیر المومنین نے منع کیا ہے۔ ماں نے کہا عمر یہاں کہاں دیکھ رہا ہے؟ بیٹی نے جواب دیا اگر عمر نہیں دیکھ رہا تو عمر کا رب تو دیکھ رہا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ سن کر خوش ہوئے۔ صبح اپنے بیٹے عاصم کو بلایا اور فرمایا میں نے ایک نیک لڑکی دیکھی ہے اور اس لڑکی کا نکاح اپنے بیٹے سے کروا دیا۔ اسی خاندان سے بعض میں عظیم خلیفہ حضرت عمر بن عبدالعزیز پیدا ہوئے۔ میری پیاری اسلامی بہنوں، میرے محترم اسلامی بھائیوں، جب بیت المقدس فتح ہوا تو وہاں کے عیسائی پادریوں نے شرط رکھی تھی کہ ہم صرف خود خلیفہ کے ہاتھ پر شہر حوالے کریں گے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ مدینہ سے روانہ ہوئے۔ ایک غلام ساتھ تھا، صرف ایک اونٹ اور ایک غلام باری باری دونوں اونٹ پر سوار ہوتے رہے۔ جب بیت المقدس کے قریب پہنچے تو غلام کی سواری کی باری تھی۔ صحابہ نے عرض کیا یا امیر المؤمنین لوگ کیا کہیں گے؟ فرمایا ہمیں اسلام نے عزت دی ہے، اگر عزت کسی اور چیز میں تلاش کریں گے تو اللہ ہمیں ذلیل کرے گا، اور خود اونٹ کی لگام پکڑ کر پیدل شہر میں داخل ہوئے۔ دنیا نے ایسا حکمران کبھی نہیں دیکھا تھا۔ اہل بیت سے محبت تھی۔ حضرت عمر اہل بیت سے بے حد محبت کرتے تھے۔ امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ اور امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو اپنے بچوں سے زیادہ عزت دیتے تھے۔ ایک مرتبہ بیت المال سے وظیفے تقسیم ہوئے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ اور امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا وظیفہ اپنے بیٹے عبداللہ بن عمر سے زیادہ مقرر کیا۔ لوگوں نے وجہ پوچھی اور فرمایا ان کے نانا آقا علیہ الصلوۃ والسلام ہے، میرے بیٹوں کے نانا نہیں۔ میری اسلامی بہنوں، میرے محترم اسلامی بھائیوں، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی سادگی دیکھیں۔ 22 لاکھ مربع میل کے حکمران تھے، لیکن لباس پر پابند لگے ہوئے تھے۔ کھانے میں روٹی اور زیتون کا تیل ہوتا، بعض وقت پیٹ پر پتھر باندھ لیتے۔ ایک مرتبہ روم کا سفیر آیا، وہ شاہی محل تلاش کرتا رہا۔ کسی نے بتایا درخت کے نیچے آرام کرتے ہوئے شخص کو جا کر تم دیکھو، وہی خلیفہ ہے۔ سفیر حیران رہ گیا اور بولا عمر تم نے عدل کیا،
اس لیے بے خوف سو گئے۔ میری اسلامی بہنوں اور میرے محترم اسلامی بھائیوں، شہادت کا دردناک واقعہ سنیے۔ 26 ذوالحج کی صبح تھی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ فجر کی نماز پڑھا رہے تھے کہ اچانک مجوسی غلام ابو لولو فروز نے زہریلے خنجر سے حملہ کیا، کئی وار کیے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ شدید زخمی ہو گئے، لیکن نماز کا نظام قائم رکھا۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف کو آگے کیا، نماز مکمل کروائی۔ جب ہوش آیا تو پوچھا، نماز ہو گئی؟ لوگوں نے کہا جی ہاں۔ فرمایا جس نے نماز چھوڑ دی اس کا اسلام میں کوئی حصہ نہیں۔ میری پیاری اسلامی بہنوں اور میرے محترم اسلامی بھائیوں، حضرت عمر کی آخری وصیت سنیں، آپ کا دل کام اٹھے گا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، میرا قرض ادا کر دینا، میرے بعد میرے بیٹوں کو خلافت کے مشورے میں بھی شامل نہ کرنا۔ یہ سن کر صحابہ رو پڑے۔ یہ وہ حکمران تھا جو اپنی اولاد کے لیے اقتدار نہیں مانگتا تھا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے اجازت لی۔ حضرت عمر نے اپنے بیٹے عبداللہ بن عمر کو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس بھیجا۔ عرض کیا، عمر چاہتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کے پہلو میں دفن ہو جائے۔ یہ سن کر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا رو پڑی اور فرمایا، میں نے یہ جگہ اپنے لیے رکھی تھی، مگر آج عمر کو اپنے اوپر ترجیح دیتی ہوں۔ تو میری پیاری اسلامی بہنوں، پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ حضور علیہ السلام کے پہلو میں دفن ہوئے۔ میری پیاری اسلامی بہنوں اور میرے محترم اسلامی بھائیوں، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ صرف ایک انسان نہیں تھے، بلکہ میں کہتی ہوں کہ وہ انسان نہیں تھے، ہمیں انہوں نے بہت کچھ سکھایا۔ اگر عدل سیکھنا ہو تو عمر سے سیکھو، حکمرانی سیکھنی ہو تو عمر سے سیکھو، خوف خدا سیکھنا ہو تو عمر سے سیکھو، اہل بیت سے محبت سیکھنی ہو تو وہ بھی عمر سے سیکھو، اگر عزت کی زندگی گزارنی ہو تو وہ بھی عمر فاروق کی سیرت کو اپنانا ہوگا۔ میری محترم اسلامی بھائیوں اور میری پیاری اسلامی بہنوں، اللہ تعالیٰ ہمیں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی سیرت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو نواسۂ رسول اور اہل بیت اور چار آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے جو پیارے یار ہیں ان سے سچی محبت کرنے کی توفیق دے، اور ان کے بتائے ہوئے نقش قدم پر اللہ تعالیٰ ہمیں ثابت قدم رکھے اور چلنے کی توفیق دے۔ وما علینا